شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور آج بھی آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ شرح 475 ریکارڈ کی گئی ہے۔ برکی روڈ پر 671، گول باغ میں آلودگی کی شرح 651 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور شہر کا درجہ حرارت 22 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کا حوالہ آپ کو بتا رہے ہیں، فضائی آلودگی کے حوالے سے شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 255 تک پہنچ گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس وقت دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ ایف سی کالج کے اطراف آلودگی کی شرح 608 ریکارڈ کی گئی۔ راوی روڈ 565، سول سیکریٹریٹ میں شرح 530 ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلبرگ میں 481، صدر کینٹ میں آلودگی کی شرح 436 ریکارڈ ہوئی، جبکہ شالیمار 410 اور ویلنسیا ٹاؤن میں شرح 376 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہے۔ مزید جان لیں گے، سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، باغوں کے شہر کو فضائی آلودگی سے چھٹکارا نہیں مل سکا۔ اس وقت بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 255 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کی فضا انتہائی مضر صحت قرار دی جا رہی ہے، جن میں ایف سی کالج ہے جہاں کی شرح جو ہے بھی اس وقت 608 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ راوی روڈ کے اطراف میں 565 ایکیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں 530، ساندھا روڈ 497 جو ہے وہ ایکیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گلبرگ G3 میں 481، جبکہ صدر کینٹ کے اطراف میں 436 آلودگی کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے شالامار کے اطراف میں 410، جبکہ ویلنسیا ٹاؤن کے اطراف میں 376 ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح اس وقت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فضا میں آلودہ ذرات موجود ہیں جو کہ مسلسل نہ صرف لاہور کی فضا کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ انسانی صحت پر بھی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ شہریوں سے جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کا دامن اپنائیں، خاص کر جو بچے ہیں یا جو بزرگ ہیں ان کو خاص احتیاط کی تاکید کی جا رہی ہے کہ فضائی آلودگی کے اوقات میں گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور اگر باہر نکلنا بھی ہے تو فوگ لائٹس کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال بھی یقینی بنائیں، کیونکہ اسموگ نہ صرف اب نزلہ، زکام، کھانسی اور آنکھوں میں جلن اور چبھن کا باعث بن رہی ہے بلکہ گردوں، پھیپھڑوں، جلدی امراض کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی دیگر بیماریوں کا بھی باعث بن رہی ہے۔ شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور دیگر احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنائے رکھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرہ، ہمارے ساتھ یہاں کیا کر رہی تھیں۔ رائیورن عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ۔ اجتماع میں علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز فجر کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ خورشید کا بیان ہوا۔ بعد از نماز جمعہ حضرت مولانا اسماعیل گودرا آف انڈیا کا بیان ہوا۔ بعد از نماز عصر مولانا قاری زبیر آف بنگلہ دیش کا بیان ہوا۔ شاہد سپرا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، رائیونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ جمعرات کے روز بعد از عصر مولانا احمد بٹلہ کے بیان سے ہوا تھا، جس کے بعد عالمی مجلس شورا کے فیصلے کی روشنی میں معروف عالم دین جو بھارت اور بنگلہ دیش سے یہاں آئے ہیں ان کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تقریباً 1:30 بجے اجتماع گاہ میں نماز جمعہ ادا کی گئی، جس کے بعد ملکی سلامتی اور استحکام کے حوالے سے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جو ترتیب بنائی گئی ہے اس کے مطابق اب نماز عصر کی ادائیگی کے بعد بھارت سے آئے ہوئے معروف عالم دین مولانا زہیر الحسن کا بیان ہوگا اور بعد از مغرب جو ہے وہ مولانا احمد لاٹ، وہ بھی انڈیا سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد نماز فجر کی ادائیگی ہوگی اور اس کے ہفتہ کے روز بھی اسی طرح معروف علماء کرام کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر دیگر انتظامات کی بات کی جائے، ضلع انتظامیہ، سٹی ٹریفک پولیس اور تبلیغی جماعت انتظامیہ کی جانب سے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ سیکیورٹی کو اس دفعہ ذرا سخت کیا گیا ہے۔ مین جو داخلی راستہ ہے، مرکزی داخلی راستہ، اس پر کنٹینر لگایا گیا ہے اور واک تھرو گیٹ نصب کر کے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آج جو ہے وہ پہلا روز ہے، کل ہفتہ کا روز ہوگا اور اتوار کی صبح نماز فجر کے بعد ہدایات پر مبنی بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی، جس کے بعد رائیونڈ میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے دونوں مراحل اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ندیم سپرا آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت ہوئی۔ محکموں کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی روش پر عدالت کا اظہار برہمی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کو وارڈنز کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔
لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ محکموں کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی روش پر عدالت کا اظہار برہمی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کو وارڈنز کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ہر کوئی اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عدالت نے محکموں کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک ادارہ آ کر کہتا ہے کہ ہم نے معاملہ دوسرے کے سپرد کر دیا، کیا یہ ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ڈالنے والی بات ہے؟ عدالت نے غالب مارکیٹ پارک میں جاری تعمیراتی کام پر حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے پی ایچ اے کو معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے خالی جگہوں پر کوڑا کرکٹ پھینکے جانے کے خلاف جواب طلب کر لیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے کینٹ بیکری کے قریب برگد کے درخت کاٹے جانے کی رپورٹ پیش کی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ماحولیاتی اتھارٹی نے 45 افراد ایمیشن سرٹیفکیشن کے لیے تعینات کیے، تاہم ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ محکمے کے پاس صرف 10 بندے ہیں اور مزید عملے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے تشویش کا اظہار کیا کہ صرف 10 افراد کے ساتھ یہ کام کیسے ممکن ہوگا۔ سماعت کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ اور پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل حسن اعجاز چیمہ پیش ہوئے۔ ایل ڈی اے اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندے بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کوالٹی کنٹرول لیب ٹیسٹوں کی فیس میں اضافے کی تجاویز تیار کر لی گئی ہیں۔ پانی خوراک کی اہم ٹیسٹوں کی فیس 2 گنی کرنے کی سفارش ہے۔ پی ایچ سلفیٹ کے ٹیسٹوں کی قیمت 1000 کرنے کی تجویز ہے۔ مزید جان لیں گے علی رامی سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کوالٹی کنٹرول لیب ٹیسٹوں کی فیس میں اضافے کے لیے کچھ سفارشات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں پانی اور خوراک کے جو اہم ٹیسٹ ہیں ان کی فیس جو ہے وہ دگنی اب کی جائے گی، اور اس میں 100% اضافہ جو ہے وہ ہوگا۔ اب اس میں پی ایچ اور سلفر امونیا جو سمیت کئی ٹیسٹ ہیں ان کی قیمت 500 سے بڑھا کر 1000 روپے کرنے کی تجویز ہے، اور اس میں بھائی دانتوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ 1000 سے بڑھا کر 2000 روپے کرنے کی سفارش ہے، اور ٹی وی بی این ٹیسٹ جو ہے اس کی فیس 1500 سے بڑھا کر 5000 روپے کرنے کی تجویز ہے، جس میں اگر فوڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو خوراک میں نمی، پروٹین اور فیٹ ٹیسٹ جو ہیں وہ 1000 سے 1500 روپے کرنے کی تجویز ہے، اور اس کی اب منظوری جو ہے پنجاب حکومت دے گی۔ لیکن حکام کا کہنا ہے کہ اس کی منظوری سے جو ایک لیب ٹیسٹنگ ہے وہ اپنا ایک اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے، اور گزشتہ 2-3 سالوں سے ان ریٹس کے اندر جو ہے وہ بدل نہیں کیا گیا تھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا، ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس میں اضافہ جو ہے ہو، لیکن اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گی، اور اس کے بعد اس کا اطلاع پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامی۔ حج واجبات کی دوسری قسط جمع کرانے کا کل آخری دن ہے۔ کل نامزد بینک حج واجبات کی وصولی کے لیے کھلے رہیں گے۔ سرکاری عازمین کرام دوسری قسط کل تک لازمی جمع کرائیں، وزارت مذہبی امور کا یہ کہنا ہے۔ شاہد سپرا ہمارے ساتھ ہے، مزید تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے حج واجبات کی دوسری قسط جمع کروانے کے لیے کل آخری دن مقرر کیا گیا ہے، اور تمام عازمین کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کل جو تمام بینکس کھلے رہیں گے اور وہاں پہ جا کر اپنی دوسری قسط جمع کرائیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب چند روز قبل ایک بیان جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر عازمین کی جانب سے دوسری قسط جو کہ تقریباً 6.5 لاکھ روپے بنتی ہے، اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی تو ان کی درخواست جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی اور ان کو حج کی سہولیات میسر نہیں ہوں گی۔ اس لیے اب وزارت مذہبی امور کی جانب سے دوبارہ ہدایت کی گئی ہے کہ کل ہفتہ کا روز 15 نومبر ہے، کل تک جو ہے عازمین اپنی دوسری قسط جمع کروائیں تاکہ ان کی جو حج درخواست ہے وہ ویلڈ رہے، وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس رواں ہو سکے۔ LWMC اور البراق میں سیٹلمنٹ ایگریمنٹ فائنل ہو چکا ہے۔ میڈیشن کے بعد فریقین کا طے شدہ فارمولے پر سیٹلمنٹ پر باہمی اتفاق ہوا ہے۔ پنجاب کابینہ نے غور و خوض کے بعد سیٹلمنٹ معاہدے کی منظوری دے دی۔ محکمہ بلدیات نے معاہدے کی منظوری کے لیے اسمبلی پنجاب کابینہ کو ارسال کی ہے۔ تفصیلات جان لیں گے، راؤ دلشاد حسین سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ٹرکش کمپنی البراق کے مابین مالی تنازع تھا جو کہ سروس ڈلیوری اور ادائیگیوں کے معاملات کے حوالے سے سامنے آیا۔ 2019 میں بنیادی طور پر البراق کا کانٹریکٹ ختم ہوا تھا، اس کو پھر ایکسٹینڈ بھی کیا گیا، لیکن
اس کے باوجود ادائیگیوں اور سروس ڈلیوری کے معاملات پر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تنازع رہا. تاہم آپ کے بتائیں کہ اب اس حوالے سے پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ دونوں فریقین نے معاملہ حل کرنے پر اتفاق کیا ہے اور میڈیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ اب معاملات فائنل ہوئے ہیں. آپ کے بتائیں کہ جو ہی معاملات فائنل ہوئے تو محکمہ بلدیات کی جانب سے باقاعدہ سمری پنجاب کابینہ کو ارسال کی گئی. پنجاب کابینہ نے مکمل ڈیلیبریشنز کے بعد اس معاہدے کی منظوری دی ہے. آپ کے بتائیں کہ یہ بھی خبریں سننے میں آ رہی تھی کہ البراق جو ہے وہ ثالثی عدالت میں جو ہے وہ رجوع کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے کو تیار تھی. تاہم اب معاملہ چونکہ بات چیت سے حل ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھی ادائیگی اور سروس ڈلیوری کی مد میں جو ادائیگیاں بھی باقی ہوں گی وہ LWMC جو ہے وہ کرے گی, کیونکہ دونوں فریقین نے اس پر اتفاق کیا ہے. اس سے اگلا جو مرحلہ ہے باقاعدہ معاہدے پر دستخط بھی ہوں گے. جو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب واپس آئیں گی تو ان کی موجودگی میں ممکنہ طور پر معاہدے پر دستخط جو ہے وہ باقاعدہ ہوں. جی بہت شکریہ راؤ دلشاد. پنجاب بھر میں 1500 اسکول آف ایمیننس بنانے کا اعلان. موجودہ تعلیمی سال میں 400 اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے. اسکول آف ایمیننس 100 سرکاری اسکولز میں بنائے جائیں گے. 300 پیف کے ماتحت اسکولوں میں اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے. ایجوکیشن NGOs بھی اسکول آف ایمیننس حاصل کر سکیں گے, جبکہ پڑھے لکھے نوجوان انٹرپرینورز بھی اسکول آف ایمیننس حاصل کر سکیں گے. تمام تحصیلوں میں 10-10 اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے. اسکول آف ایمیننس کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 5 دسمبر تک مقرر کی گئی ہے. تو پنجاب بھر میں 1500 اسکول آف ایمیننس بنانے کا اعلان کیا گیا. موجودہ تعلیمی سال میں 400 اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے. اسکول آف ایمیننس 100 سرکاری اسکولز میں بنائے جائیں گے. 300 پیف کے ماتحت اسکولوں میں اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے. ایجوکیشن چینز NGOs بھی اسکول آف ایمیننس حاصل کر سکیں گے. پڑھے لکھے نوجوان انٹرپرینورز بھی اسکول آف ایمیننس حاصل کر سکیں گے. تمام تحصیلوں میں 10-10 اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے. اسکول آف ایمیننس کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 5 دسمبر مقرر کی گئی ہے. پنجاب بھر میں 1500 اسکول آف ایمیننس بنانے کا اعلان کیا گیا. کینسر امراض قلب میں مبتلا مریضوں تک مفت ادویات کی فراہمی پر اجلاس ہوا ہے. وزیر اسپیشلائز صحت خواجہ سلمان رفیق نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے. نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر مری تک ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات کی ہے. ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تک ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا کے رجسٹرڈ مریضوں کو ادویات ملے گی. خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مریضوں کو گھروں تک ادویات کی مفت فراہمی کا یہ منصوبہ جاری ہے. آن لائن ڈیش بورڈ سے پارسلز کی لائیو ٹریکنگ بھی کی جا رہی ہے. جنوری سے اکتوبر 2025 تک 5,22,000 سے زائد مریضوں کو رجسٹرڈ کیا گیا. تو کینسر اور امراض قلب میں مبتلا مریضوں تک مفت ادویات کی فراہمی پر اہم اجلاس کیا گیا.